اور ایمان لائے، ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ لیکن پھر بھی چوائس انسان کے پاس ہے کہ وہ خدا کلام کی آواز کو سنتا ہے یا رد کرتا ہے۔ تو اگر رد کرتا ہے تو پھر اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے؟ تو بائبل مقدس میں سے میرے ساتھ نکالیں، سب سے پہلی بائبل مقدس کی لکھی جانے والی کتاب ہے ایوب کی، اور اس کا 33واں باب ہے۔ خدا کا کلام کس طرح ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ خدا کا کلام فرماتا ہے کیونکہ خدا ایک بار بولتا ہے، خدا ایک بار بولتا ہے۔ کتنی بار بولتا ہے؟ کتنی بار بولتا ہے؟ ہوں بندہ جڑا بندہ چرچ ہی نہیں آیا، خدا دے گھر ہی نہیں آیا، تو وہ خدا کیویں بولے گا؟ باس کٹ بولے گا۔ جڑا بندہ خدا دے گھر چ آیا ہی نہیں، آوندا ہی نہیں گا۔ ایک بندے نو میں اس بادی بولیا کہ بھائی تم چرچ آیا کر، کہندا میں گناہ کیڑا کیتا آیا کہ وہ کہندا میں گناہ کیڑا کیتا میں گجے جاواں۔ یہ مطلب ہے کہ وہ سمجھدا ہے کہ جڑے گنہگار نے وہ گرجے جان، میری ضرورت کو نہیں۔ تو پھر خدا اس سے کیسے کلام کرے؟ بائبل کہتی ہے کہ خدا ایک بار بولتا ہے۔ اب اس سے تو بولا، جیسے ابھی ہم خداؤں کے گھر میں موجود ہیں، خدا کلام کی آواز کو سن رہے ہیں، لیکن وہ شخص جو چرچ میں نہیں آ رہا، خدا کے پاس ہی نہیں آ رہا، اس سے پھر خدا کیسے کلام کرے؟ کل کو وہ تو بول دے گا کہ مجھے خداؤں تیرا کلام کب ملا؟ مجھے تو کلام ملا ہی نہیں ہے، تو میں اس کے اوپر عمل کیسے کرتا؟ تو پھر اگلی آیت میں لکھا ہے خدا کس طرح اس کے لیے بھی بولتا ہے۔ لکھا گیا ہے کیونکہ خدا ایک بار بولتا ہے بلکہ 2 بار، خواہ انسان اس کا خیال کرے یا نہ کرے۔ خدا 2 بار بولتا ہے، خواہ انسان اس کا خیال نہ کرے۔ اس کا مطلب ہے یہ پھر انسان کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ خدا کے کلام کو کتنی عزت دیتا ہے، وہ کتنا وہ کلام کو سن کے خدا کے کلام سے برکت پاتا ہے۔ اب کس طرح خدا کلام کرے گا؟ خواب میں۔ خواب دے ہر بندے نو آندے نے۔ کیسے کلام کرتا خدا؟ خواب میں، رات کی رویا میں، جب لوگوں کو گہری نیند آتی ہے، خدا پھر کلام اس سے بھی کرتا ہے۔ خواب میں بھی کلام کرتا ہے، رات کی رویا میں بھی کلام کرتا ہے، اور لکھا جب لوگوں کو گہری نیند آتی ہے اور بستر پر سوتے وقت خدا کلام کرتا ہے۔ اب آگے کیوں کلام کرتا ہے اور کس طرح کلام کرتا ہے؟ بائبل کہتی ہے کہ تب وہ لوگوں کے کان کھولتا ہے۔ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ تو ہمارے وہ کان کھولتا ہے، اس لیے مکاشفہ میں لکھا جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیوں سے کیا فرماتا ہے۔ تب وہ لوگوں کے کان کھولتا ہے اور ان کی تعلیم پر مہر لگاتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ انسان کو اس کے مقصود سے روکے۔ جو کام انسان کر رہا ہے اپنے حساب سے شاید ٹھیک کر رہا ہے، اپنی سوچ کے مطابق صحیح چل رہا ہے، خدا سے روکنا چاہتا ہے۔ کیوں کان کھولتا ہے؟ کیوں کلام کرتا ہے؟ تاکہ اسے روکے، اسے بتائے کہ بیٹے یہ بات ٹھیک نہیں ہے، آ جاؤ اس سے باز آ جا۔ خدا اس کے کان کھولتا ہے اور
اس کی تعلیم پہ مہر لگاتا ہے، اور آگے بائبل فرماتی ہے اور غرور کو انسان سے دور کرے، تاکہ انسان کو اس کے مقصود سے روکے اور غرور کو انسان سے دور کرے۔ اور خدا اس زندگی میں کبھی نہیں رہ سکتا، کیونکہ اس کو نفرت ہے ایسے بندے سے جو غرور کرے، تکبر کرے۔ سدا نیویں رکھانو پھل لگدا۔ خدا نے کیا بولا کہ جو اونچا ہونا چاہتا ہے وہ نیچا بنے، چھوٹا بنے، ہاللیلویا، وہ خادم بنے، اور وہ غرور کو انسان سے دور کرے۔ کیوں خدا کلام کر رہا ہے؟ 18ویں آیت میں لکھا وہ اس کی جان کو گڑے سے بچاتا ہے۔ کیوں کلام کرتا ہے اس سے؟ میرے بیٹے نہ، آگے تیرا نقصان ہو جائے گا، آگے تیرے لیے مشکل ہو جائے گی، تو باز آ جا اس کام سے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ اس کی جان کو گڑے سے بچاتا ہے، اور اس کی زندگی تلوار کی مار سے۔ یہی ماں باپ اپنی اولاد کے لیے چاہتا ہے، یہی خدا اپنے لوگوں سے چاہتا ہے کہ کوئی جان ہلاک نہ ہو۔ اس لیے وہ کلام کرتا ہے رات کی رویا میں، خواب میں۔ یہ علیحدہ بات ہے کوئی انسان اس کا خیال کرے چاہے نہ کرے۔ خداوند اس بندے سے کلام کرتا ہے اور اس کی، تاکہ اس کی جان گڑے سے بچائے، اس کی زندگی تلوار کی مار سے۔ لیکن انسان تو پھر انسان ہے نا، وہ اپنی مرضی کر سکتا ہے، کرتا ہے، لیکن جب کوئی خدا کے کلام کی تابع داری میں نہیں چلتا، جو خدا فرماتا ہے اس کے مطابق نہیں عمل کرتا، اپنے خداوند کی بات کو رد کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد نتیجہ آتا ہے، اس کے بعد نتیجہ آتا ہے کہ خدا کے کلام کو رد کرنے کا آگے پھر کیا سلسلہ شروع ہوتا ہے، بائبل مقدس میں اس کا بیان ہے۔ خدا تو بار بار کلام کرتا ہے، لیکن انسان اگر اس کو نہ سنے، یہی تو پڑھ رہے تھے ہم کچھ دن پہلے کہ خدا جن کو عزیز رکھتا ہے ان کو تنبیہ کرتا ہے، اور بائبل مقدس میں لکھا گیا ہے کہ پھر جب وہ خدا کے کلام کو رد کرتا ہے، اس کی تنبیہ کو رد کرتا ہے، وہ اپنے بستر پر درد سے تنبیہ پاتا ہے۔ تنبیہ تو اس وقت بھی خدا کر رہا تھا اپنوں سے، لیکن اب جب اس نے خدا کے کلام کو رد کیا، اب اس کی تنبیہ کچھ ڈیفرنٹ ہے۔ اب وہ اپنے بستر پر تنبیہ پاتا، گویا اب وہ بندہ جو خدا کے کلام کو رد کرتا ہے بستر پر لیٹ جاتا ہے۔ اور آپ سب جانتے ہیں بستر پر کون لیٹتا ہے۔ خداوند کا منصوبہ بستر پر لٹانے کا نہیں ہے، خدا کا منصوبہ تو یہ ہے اٹھ، اپنی چارپائی اٹھا اور چل پھر۔ لیکن انسان اپنی کوتاہی کے باعث پہ بستر پر لیٹ جاتا ہے، اور جب بستر پر لیٹ جاتا ہے تو بائبل مقدس میں لکھا گیا ہے اور اس کی ہڈیوں میں دائمی جنگ ہے، پھر اس کی ہڈیاں آپس میں جنگ شروع کر دیتی ہیں۔ اس چنگے پڑے بندے کی، تندرست بندے کی، صحت مند بندے کی ہڈیاں اندر سے جنگ شروع کر دے۔ کیا جنگ شروع کرتی ہے؟ میں پہلے نظر آنا ہے، میں پہلے نظر آواں گی، بندہ سکن لگ پیندا ہے، بستر پر لیٹ جاتا ہے۔ کیوں ایسا ہو گیا؟ خدا کے کلام کو رد کرنے کے باعث، خدا کے کلام کو اپنی زندگی کا حصہ نہ بنانے کے باعث، اور پھر ہڈیاں کے اندر دائمی جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ اور بائبل مقدس میں لکھا گیا ہے یہاں تک کہ اس کا جی روٹی سے اور اس کی جان لذیذ کھانے سے نفرت کرنے لگتی ہے۔ جڑیاں چیزاں دا بار بار کہندا میں بھی کھانا ہے، میں وہ بھی کھانا ہے۔ پھر وہ بتھیرے گھر والے کہندے ایک برکی کھا لا، کچھ نہ کچھ تے کھا لا، کہندا میں نہیں کھانا، میں نہیں کھانا۔ پھر وقت آتا ہے جن لذیذ کھانے کے لیے وہ بار بار کہتا ہے، پھر سے نفرت ہو جاتی ہے۔
क्यों नफरत हो जाती है? बिस्तर पर लेट गया। क्यों बिस्तर पर लेट गया? खुदा के कलाम को रद्द करने के बायस। और बाइबल कहती है कि उसकी जान लजीज खाने से नफरत करने लगती है, उसका गोश्त ऐसा सूख जाता है कि दिखाई नहीं देता। सब गया, सब कुछ गया। अजीबो गरीब शक्ल हो जाएगी, हड्डियां का करंग हो जाएगा। क्यों ऐसा हो गया? खुदा के कलाम को रद्द करना किसी तौर पे भी उस बंदे के लिए ठीक नहीं हो सकता। फिर ऐसा उसका गोश्त सूख जाता है कि दिखाई नहीं देता, उसकी हड्डियां जो दिखाई नहीं देती थी निकल आती है। और ऐसा होता है, ऐसा होता है किसके लिए? जो खुदा कलाम को रद्द करता है। बाइबल मुकद्दस में लिखा गया है, बल्कि उसकी जान गड़े के करीब पहुंच जाती है। इसी से बचाने के लिए तो खुदा कलाम करता है, उसके कान खोलता है, उसके कान खोलता है, इसी से तो बचाना चाहता है। लेकिन फिर उसकी जान गड़े के करीब पहुंच जाती है। और आगे खुदा कलाम में से पढ़ते हैं, और उसकी जिंदगी हलाक करने वालों के नजदीक, लेकिन फिर भी वहां पर उस बंदे के लिए कोई ना कोई इंतजाम रहता है। अगर आप समझते हैं कि आपके घराने के अंदर कोई मुश्किल है, परेशानी है, दुख है, तो कोई इंतजाम भी मौजूद है। अपनी कोताही के बायस हम दुख तो पा सकते हैं, लेकिन खुदा फिर भी उसकी जिंदगी में कोई काम करना चाहता है। बाइबल कहती है, वहां अगर उसके साथ कोई फरिश्ता हो, फरिश्ता खुदा के खादम को भी बोलते हैं, वहां अगर उसके साथ कोई फरिश्ता हो या 1000 में एक तबीर करने वाला, जो इंसान को बताए कि उसके लिए क्या ठीक है, तो वो उस पर रहम करेगा। हालेलुया। तो वो उस पर रहम करता और कहता है कि उसे गड्ढे में जाने से बचा ले, और मुझे फिदिया मिल गया है। तब उसका जिस्म बच्चे के जिस्म से भी ताज़ा होगा। खुदा फिर भी रहम करने वाला है। इंसान अपनी कोताही के बायस दुख तो पा सकता है। मसीह ने ये भी, खुदा के कलाम में यूं भी लिखा गया है कि मेरे लोग अपनी जहालत के सबब से असीरी में गए। खुदा किसी को दुखों में नहीं डालता, लेकिन ईमानदार जब खुदा कलाम का लिहाज नहीं रखता तो फिर दुखों में जाता है। लेकिन अगर तौबा करे, खुदा कलाम की तरफ ध्यान लगाए, तो लिखा है कि तब उसका जिस्म बच्चे के जिस्म से भी ताज़ा होगा, और उसकी जवानी के दिन लौट आते हैं। वो खुदा से दुआ करता है और वो उस पर मेहरबान होता है। हालेलुया।